کسی نعمت کے ملنے پہ یا عذاب کے ٹلنے پہ یا اچھے کام کرنے کے بعد یا دو بندوں میں صلح کے بعد سجدہ شکر مستحب ہے، یہ بھی عرض کیا۔ اور سجدہ شکر میں صرف پیشانی کا زمین پہ رکھنا کافی ہے، حتیٰ ذکر بھی اس میں شرط نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ کسی بھی طرح سے آپ صرف سجدہ کر سکتے، باقی تمام شرائط اس میں ضروری نہیں ہے، صرف پیشانی صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اور سجدہ شکر میں جو ہے ذکر مستحب ہے، جو ہے شکران للہ یا شکران شکران یا عفوان عفوان، یہ آپ 100 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 3 بار بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے۔ سجدہ شکر میں جو ہے مستحب ہے کہ پیشانی کو 2 مرتبہ صحیح جگہ پہ رکھیں، پہلی مرتبہ رکھیں، پھر دائیں رخسار کو رکھیں، پھر بائیں رخسار کو رکھیں، پھر دوبارہ پیشانی کو رکھیں، تو یہ 2 دفعہ ہو جائے گی، یہ مستحب ہے۔ سجدہ شکر میں بازوؤں کو پھیلا کر رکھیں، سینہ اور پیٹ بھی اگر زمین پہ لگا سکے، اگر اس حد تک تواضع آ گیا آپ میں تو پھر بڑی بات ہے۔ سجدہ شکر میں یہ آج سے عرض کروں گا 7ویں نمبر پہ، سجدہ شکر سے سر اٹھانے کے بعد سجدے کی جگہ کو ہاتھ سے مس کرنا اور ہاتھوں کو چہرے اور سینے پر ملنا بہتر ہے۔ یہ کام دائیں ہاتھ سے انجام دے۔ جب آپ سجدہ شکر انجام بجا لاتے ہیں تو پھر اپنا ہاتھ ایک مس کریں چہرے پہ اور اپنے جسم پہ، باڈی پہ، کم از کم سے آپ کی مرضی ہے، جب تک آپ رکھیں، جب تک آپ کا جی بھرتا ہے رکھیں، کوئی خاص مدت مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال رکھیں اور اٹھائیں۔ اگر ذکر بھی پڑھتے رہیں تو مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر رکھیں، 1-2 سیکنڈ رکھیں، مسئلہ نہیں۔ کوئی مسئلہ پوچھیں تو مسئلہ نہیں ہے، آپ 2 منٹ رکھیں، اس کو ذہن میں بٹھا دیں نا، آسان یہ نہ بھولیں۔ بعض چیزیں عادی ہو جائیں، پھر آپ عادی ہو جائیں، پھر دوبارہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گا، کرتے جائیں۔ 8 نماز کے بعد سجدہ شکر نماز کی توفیق کا شکرانہ ہے۔ نماز کے بعد سجدہ شکر نماز کی توفیق کا شکرانہ ہے۔ خدا نے آپ کو نماز پڑھنے کی برواقت باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ نماز کے بعد ایک سجدہ شکر انجام دیں آپ، نماز کے فوراً بعد، تعقیبات کے بعد، دعا کے بعد، دعا سے پہلے، آپ کی مرضی ہے۔ اس توفیق الہی پہ واقعا نعمت ہے اور غنیمت ہے، خدا و تعالی نے پھر قبول کیا، ہمیں توفیق دی کہ ہم نماز پڑھ سکیں، یہ شکرانہ ہے ایک۔ 9 حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر ہر مسلمان پر لازم ہے، اس سے نماز مکمل اور پروردگار خوشنود ہو جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، پروردگار خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو نماز کو کامل کریں سجدہ شکر سے اور خدا کو بھی خوشنود کر دیں، تو خداوند متعال اس بندے اور فرشتوں کے درمیان سے پردہ ہٹا لیتا ہے، فرشتوں کو نزدیک کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، یہ میرا بندہ ہے، اسے دیکھو، تو اس نے میرا فرض ادا کیا، واجب نماز ادا کیا، میرے عہد کو پورا کر دیا جو اس کا اور میرے درمیان عہد اطاعت بندگی ادا کیا اس نے، اور پھر سجدہ شکر ادا کیا اس بات پہ کہ میں نے اسے نعمت سے نوازا ہے، اسے نعمت تندرستی دی ہے، نعمت نماز، نعمت اسلام، نعمت ولایت اہل بیت، یہ چیزیں دی آپ کو، سجدہ شکر بھی ادا کیا اس نے۔ اے میرے فرشتوں بتاؤ اس کے لیے میرے پاس کیا انعام ہوگا، خداوند سوال کرتا ہے فرشتوں سے، اس کے لیے کیا انعام ہوگا؟ فرشتے کہیں گے اے ہمارے پروردگار تیری رحمت، اسے رحمت دے، اپنی رحمت سے نوازیں اسے۔ خداوند پھر پوچھے گا اور کیا دیا جائے رحمت کے علاوہ، کہ رحمت کروں گا اس پہ، رحمت نازل ہوگی، اس کے علاوہ فرشتے کہیں گے اے پروردگار تیری جنت، اسی جنت بھی دے دے۔ پھر پوچھے گا کہ اور کیا دیا جائے، فرشتے کہیں اے پروردگار اس کی مشکلوں کو آسان کر دے، سختیاں زندگی میں
انہیں دور کر دیں، آسان کر دیں۔ خداوند پھر پوچھے گا اور کیا دوں؟ اس طرح کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ خداوند پوچھتا جائے گا، فرشتے بتاتے جائیں گے، وہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، دے دیں۔ فرشتوں کو کیا جاتا ہے؟ دے دیں۔ ہر خیر ختم ہو جائے گی۔ مثال جو بھی فرشتے بتا سکتے ہیں بتائیں گے، مگر فرشتے بتائیں گے کہ جو بھی خیر ہوگی فرشتے بتائیں گے خدا کو، خدا یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں۔ پھر خداوند پوچھے گا اے میرے فرشتوں اور کیا دیا جائے؟ خیر تو ختم ہو گئی، اور کیا دیا جائے؟ فرشتے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اے میرے پروردگار، اب ہمیں کچھ نہیں معلوم، آگے جو بھی ہمیں آتا تھا انہیں بتا دیا، نہیں معلوم۔ تو خداوند فرمائے گا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ آخری چیز ہوتی ہے، خداوند آپ کا شکریہ۔ جس طرح آپ کسی سے کہتے ہیں کہ تشکر بھائی، خداوند کہتے ہیں شکریہ بھائی، خداوند تھینک یو فرماتا ہے۔ بندے کو اس قدر اعزاز، اس قدر عزت، اس قدر خداوند اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ البتہ اسے ہمیشہ اسے اندرونی جو شرائط ہیں اس کو برقرار رکھیں۔ پہلی شرط پاکیزگی ہے، طہارت اندرونی، نہ بیرونی، اندرونی طہارت کو بد نظر۔ خداوند فرمائے گا کہ میں خود اس کا شکریہ ادا، اب اس نے سب کچھ کیا، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، سورہ دہر۔ خداوند اہل بیت کے بارے میں کہ آپ کی کوششیں، آپ کے کام مشکور ہیں، یعنی خداوند ہم میں مشکور ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، خداوند ان کا یعنی احسان جانتا ہے کہ اہل بیت تم نے احسان کیا، یہ ہماری اصطلاح میں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، خداوند اہل بیت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ مقام ایک بندے مومن کو اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ، ظاہری باطنی پاکیزگی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ یہ سجدہ شکر نماز کے بعد انجام دے، خداوند اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، انسان کو اٹھا دیتا ہے بہت۔ خداوند جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ خداوند فرمائے گا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا جس طرح اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں اپنے فضل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوں گا، یعنی میں اپنی فضل عنایت کروں گا۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ آقایوں حزب اللہ کو بھی نہیں مانا؟ ہاں بابا، نعمت، جی نعمت تو ہے ہی ہے، لیکن فضل، انسان مستحق نہیں ہوتا، عزت بڑھائی گئی، انسان کسی چیز کا مستحق نہیں ہے پھر اسے دیا جاتا ہے۔ تو مستحق تو نہیں ہے لیکن میں دے رہا ہوں، یہ فضل ہے۔ ہم خدا سے فضل کے طلبگار ہیں، نہ حق کے۔ خدا میرا حق تو نہیں بنتا، جس طرح میں ہوں میں اس کا حقدار تو نہیں ہوں، لیکن یہ کہ تو پھر فضل کر دے، یعنی بغیر استحقاق کے دے دے مجھے۔ جی وہی حق تو نہیں ہے، زیادتی ہے تو وہی دے دیا جائے۔ تو ہم خدا سے تقاضا کرتے ہیں وَبِفَضْلِكَ، اپنے فضل سے دیں ہمیں۔ بعض افراد جو آپ کے ماتحت کام کریں گے، بعض افراد اسی طرح مثال کام چور ہوتے ہیں، وہ مستحق نہیں ہوتے، آپ لیکن پھر بھی دے دیتے ہیں اس کو۔ یہ جو اضافی دے دیں، چونکہ آپ نے کام نہیں کیا، اتنا کام نہیں کیا جتنا میں آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر بھی آپ دے دیتے اسے، اس پہ رحم کرتے ہیں، پھر دے دیتے ہیں کہ چلو بھائی لے لو۔ یعنی یہ فضل ہے جو آپ اضافی دے دیتے اس کو، یہ بھی لے لو۔ خداوند بندے پہ فضل فرماتا ہے کہ اگرچہ تیرا حق نہیں بنتا اتنا، لیکن میں دے رہا ہوں تو بہت زیادہ۔ ہمارے سجدے پہ اور نماز پہ تو اس قدر نعمات کے، اس قدر اعزازات کے ہم حقدار نہیں ہوتے ہیں، لیکن خداوند پھر بھی دیتی ہے، فضل ہے۔
تو خداوند میں اپنی فضل کے ساتھ متوجہ ہو جاؤں گا، اپنے اضافی چیزیں جس کے وہ ابھی تک کے مستحق نہ بھی ہوئے تو اس کے بعد میں اور بھی چیزیں لے کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا اور اسے اپنی رحمت دکھا دوں گا۔ میری رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم لوگ اچھے مومن ہوئے تو خدا کی رحمت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے گی۔ تلاش نہ کریں کہ رحمت گاڑی ہے تو دولت ہے تو عمارت ہے تو یہ چیزیں، یہ دیکھو ساری رحمتیں، یہ ساری چیزیں عذابی ہو سکتی ہیں، گمراہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت سے افراد جو پیسے آنے کے بعد نمازیں چھوڑ دی ہیں، جن کو دولت ملنے کے بعد نمازیں چھوڑ دی ہیں، عزاداری چھوڑ دی ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ پھر ان کی سوچ پھر مغربی ہو جاتی ہے، ہالی ووڈی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ سارے رشتے میرے ہیں دنیا میں حقدار ہوں کہ میں سب کے ساتھ شادی کروں، ساری دولت میری ہو جائے، پوری حکومت میری ہو جائے، کیونکہ انسان لالچی ہوتا ہے، انسان لالچی ہوتا ہے، طماع ہوتا ہے، طماع زیادہ لالچی ہے، لہذا دولت کبھی انسان کے لیے گمراہ نہیں۔ خدا سے ہمیشہ دعا کریں خدا اتنی دیں کہ میں محتاج نہ ہو جاؤں، اتنی نہ دیں کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ خداوند کبھی کبھی آپ کو جو ہے آپ کے کان کھچائی کرتی رہے، خداوند کرتا رہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کان کھچائی نہ ہو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ گریں گے، کبھی کبھی آپ کو تکلیف ہوگی، کبھی یہ چیزیں نہایت ضروری ہیں تاکہ ہم راستے میں رہیں، ہوشیار رہیں۔ دیکھو میں گرتے گرتے بچا ہوں، اب اردو میں کہتے ہیں بال بال بچ گئے، یہ جو بال بال وہ خدا نے کھینچا، دیکھو میں نے واپس کر دیا تمہیں، تو یہ بال بال ہے نہیں، اس کے بعد تو ہم نے گرنے والا تھا بالکل۔ تو یہ کان کھچائی، خداوند جس بندے کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جس بندے سے ناراض ہوتا ہے خداوند اس کی کان کھچائی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے اسے، ڈیل دیتا ہے، اس قدر ڈیل دیتا ہے کہ وہ بالکل جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ خدا کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے، ایک دفعہ کھینچ لیتا ہے، وہیں پہ گرا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں آزاد ہوں، جس طرح ایک پرندہ، اس کے پاؤں میں آپ نے ڈوری باندھ دی ہے، اس کو نہیں معلوم وہ اڑے گا، لیکن ڈوری آپ کے ہاتھ میں، جہاں سے چاہے اس کو روکیں گے۔ تو یہ جو بندہ کہے کہ نہ ہمارے ہاتھ میں بیماری آتی ہے، نہ ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ ہمارے گھر میں مرگومیر ہے، نہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو اسے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں خدا ہم سے راضی تو ناراض تو نہیں ہے، کہیں خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ پیغمبر صاحب کے دور میں مطلب کسی شخص اوپر سے انڈا گرا اور نیچے کیل پہ انڈا گرا اور انڈا نہیں ٹوٹا، یہ ہمارے گھر میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا خدا تم سے ناراض ہے، خدا تم سے ناراض ہے، اس وجہ سے تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ بخار آنی چاہیے، بیماری ہونی چاہیے، یہ رحمت الہی کی نشانی ہوتی ہے۔ گھروں میں اگر کوئی مصیبت، کوئی مشکلات پیش نہ آئے تو آپ سمجھیں کہ گڑبڑ ہے کہیں۔ تو بار بار آپ کی خدمت میں جو ہے مجنون کی مثال میں نے دی ہے کہ جہاں پہ پانی لینے کے لیے سب اپنے اپنے کوزے رکھتے تھے، مجنون نے بھی اپنا کوزہ رکھا، تو لیلا نے بھی وہیں پہ آنی تھی پانی بھرنے، تو باقی جن کے کوزے تھے ان کی طرف توجہ نہیں کی، مجنون کا کوزہ توڑ دیا اس نے۔ دوسروں نے شور کیا تم جس کے عاشق تھے نے تمہارا کوزہ توڑ دیا، کہا اسی لیے تمہیں عاشق ہوں، باقی تمہارے کسی کوزے کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، میرا ہی کوزہ توڑا، مطلب ہے کہ اس کی توجہ میری طرف ہے، تمہاری طرف نہیں ہے۔ خداوند اگر کسی کا کوزہ توڑے سمجھیں کہ خدا کی توجہ ہے تمہاری طرف، یہ خدا کی توجہ ہوتی ہے کہ آپ کو اوپر کبھی آپ سردردی مبتلا، کبھی آپ کو زکام ہو جاتا ہے، کبھی مرگومیر ہو جاتا ہے، بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کبھی شہادتیں ہو جاتی ہیں، کبھی بہت ساری، کبھی نقصانات۔ یہ چیزیں آپ کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی توجہ ہے ابھی بھی آپ کی طرف۔ اگر کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پیسے اوپر نیچے دائیں بائیں سے آتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، اڑا رہے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے، تو سمجھیں کہ خداوند ناراض۔ لہذا خداوند متعال کی رحمتیں جو ہیں انسانوں کے ساتھ ہیں، لہذا
جو ہے رحمت ہمیشہ دولت نہیں ہے، کبھی دولت کا اٹھا لینا رحمت ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنے جو ہے آپے میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خدا یاد آ جاتا ہے۔ اگر اسی دولت کے نشے میں رکھیں پھر تو بدمستی۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم